بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو نیچے ڈسکرپشن میں نے ایک سروے یا ووٹنگ کا لنک دیا ہوا ہے۔ اس میں آپ کو ووٹنگ کر کے یہ بتانا ہوگا کہ آپ کس قسم کی نیوز سننا چاہتے ہیں تاکہ اسی قسم کی نیوز ہم آپ کے لیے لائیں۔ وہیں کمنٹ کر کے آپ اپنی پسند کی نیوز بھی بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ آیت اللہ خامنائی کے خلاف عجیب پیغامات نشر۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ مجھے مریم نواز پر فخر ہے، کس بات پر یہ نہیں بتایا۔ آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت 303 شکل والے بندے کے لیے گورنر سندھ کی منظوری۔ کریمیا کے پل کی تباہی پر بدلہ لینے کی خواہش ہے، روس۔ لاہور شہر میں کس قسم کا ایندھن جلایا جا رہا ہے؟ امریکہ مفادات چاہتا ہے تو ہم سے مثبت تعلقات بنائے، طالبان۔ بھارت کو جہاں سے سستا تیل ملے گا وہ خریدے گا، بھارت۔ ہم مغرب کو روس کی عزت کرنا اور یوکرین کو روس کی اطاعت کرنا سکھائیں گے، روس۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران میں لائیو خبرنامے کے دوران سرکاری چینل کیپچر کر کے آیت اللہ خامنائی کے خلاف پیغامات نشر کر دیے گئے۔ ایران میں طلبہ مہسا امینی کی پولیس حراست میں موت کے خلاف احتجاج کرنے والوں نے سرکاری چینل IRIB کیپچر کر لیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی چینل اس وقت کیپچر کیا گیا جب 6 بجے کا خبرنامہ براہ راست چل رہا تھا اور آیت اللہ خامنائی کا بیان جاری تھا کہ اچانک سکرین پر ایک ماسک آ گیا اور پھر آیت اللہ خامنائی کی تصویر کے گرد شعلے نظر آنے لگے۔ ہیکرز کے گروہ نے اپنا نام عدالت علی بتایا، جو سکرین پر بھی نظر آ رہا تھا۔ اس دوران ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی تصویر کے ساتھ بندوق کا نشان بنایا گیا اور نیچے مہسا امینی کے ساتھ 3 دیگر خواتین کی تصاویر بھی دکھائی گئیں جو حالیہ مظاہروں میں جاں بحق ہوئی تھیں۔ کیپچر کرنے والوں کی جانب سے سکرین پر پیغام بھیجا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوں اور آواز اٹھائیں۔ ایک اور پیغام میں کہا گیا کہ ہمارے نوجوانوں کا خون آپ کے ہاتھوں سے بہہ رہا ہے۔ پیغام میں زن، زندگی اور آزادی کے نعرے بھی لگائے گئے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ مجھے مریم نواز پر فخر ہے، لیکن دوستو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس بات پر فخر ہے۔ ہم نے تو کبھی ان کے منہ سے کوئی سواد کی بات نہیں سنی یا کوئی پڑھی لکھی بات نہیں سنی۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے نااہل کیا گیا، یہ انتقام لیا گیا ہے اور مجھ سے انتقام لینے کے لیے پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا گیا ہے۔ عمران خان کے دور میں ہر چیز مہنگی ہوئی، میرے دور میں عوام خوش اور مطمئن تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک سے تخریب کاری ختم کی اور ملک کو پرامن بنایا۔ ہم نے معاشی اور دفاعی لحاظ سے ملک کو مضبوط کیا اور ایٹمی طاقت بنایا۔ ایٹمی طاقت نہ بننے کے لیے ہمیں تشتری میں رکھ کر $5 ارب پیش کیے جا رہے تھے، مگر ہم نے ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا۔ نواز شریف نے کہا کہ عمران خان نے آتے ہی ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب ہم سیرت نبوی اور اصحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے تب ہی ریاست مدینہ بنے گی۔ انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ دکھ اور درد بھی بانٹے۔ مریم نواز سے متعلق انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ آج مریم میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ ایک بہادر بیٹی کی طرح انہوں نے باپ کا ساتھ دیا، مجھے مریم پر فخر ہے۔ نواز شریف نے والدہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری والدہ مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی۔ پنڈی جیل میں ہفتے میں 1 مرتبہ آ کر ملتی تو کہتی کہ میں نے تمہارے بغیر واپس نہیں جانا، لیکن ان کو تسلی دیتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو کہتی پھر مجھے بھی ادھر ہی رکھ لو۔ شہباز شریف کو ہمیشہ گلا رہا کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی ہیں۔ جب والدہ نے جان دی تو میرے ہاتھوں میں تھی، میں سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ملک عدم و استحکام کی جانب گامزن ہے، لوگ اغوا ہو رہے ہیں اور سڑکوں پر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔
بھوک، افلاس اور بے روزگاری کی کال کا انتظار نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کی سڑکوں پر لوگ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں۔ اسی کو خانہ جنگی کہتے ہیں۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت کے بیان کے حوالے سے کہنا تھا کہ اب تمام افواہیں دم توڑ گئی ہیں، اب فوری الیکشن ہونے چاہیے۔ حکومت اسلام آباد کے 25 لاکھ لوگوں کو قلعہ بند کرے گی تو لوگ اسلام آباد کے اندر اور مارگلہ کی پہاڑیوں سے نکلیں گے۔ دوسری طرف صدر پاکستان نے کامران خان ٹسوری کی بطور گورنر سندھ تعیناتی کی منظوری دے دی ہے، جو شکل سے ہی پنجابی فلموں کا ویلن لگتا ہے۔ بہرحال صدر نے یہ منظوری آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت 303 شکل والے بندے کے لیے دے دی۔ دوستو، یاد رہے کہ گورنر سندھ کا عہدہ عمران اسماعیل کے استعفے کے بعد خالی تھا۔ کریمیا کے گورنر سرگئی نے کہا ہے کہ کریمیا کے پل کی صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ ناخوشگوار واقعہ ہے لیکن مہلک نہیں ہے۔ اس نے بلا شبہ جذبات کو ہوا دی ہے اور بدلہ لینے کی خواہش بھی کی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ یوکرین میں اس کی افواج کو موجودہ زمینی اور سمندری راستوں سے مکمل طور پر سپلائی کی جا سکتی ہے۔ یوکرین کا مطالبہ ہے کہ روسی فوج جزیرہ نما کریمیا کے ساتھ ساتھ یوکرین کا وہ علاقہ چھوڑ دے جو فروری میں حملے کے دوران قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ یہ پل روسی افواج کے لیے ایک شریان کی حیثیت رکھتا ہے جو جنوبی یوکرین کے خیرسن کے بیشتر علاقوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ دھماکہ جان بوجھ کر کیا حملہ تھا یا کوئی حادثہ۔ صدر پیوٹن نے ہفتے کو ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس میں پل کے ساتھ ساتھ کریمیا کو بجلی اور قدرتی گیس فراہم کرنے والے انفراسٹرکچر کی حفاظت کو سخت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر روس اس پل کو دوبارہ تعمیر کر سکتا ہے لیکن وہ جنگ ہارتے ہوئے اس کا دفاع نہیں کر سکتا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں 3 افراد مارے گئے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ غالباً ایک کار میں سوار تھے جو ایک ٹرک کے قریب جا رہے تھے جس میں دھماکہ ہوا۔ یوکرین کے صدر نے ہفتے کو ایک ویڈیو خطاب میں دھماکے کے حوالہ نہیں دیا، تاہم صرف اتنا کہا کہ کریمیا میں موسم ابر آلود ہے۔ اگرچہ ابر آلود ہے، یوکرین کے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا مستقبل روشن ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ پل کی تباہی پر یوکرین کا رد عمل اس کی تخریب کارانہ فطرت کی گواہی دیتا ہے۔ دھماکے سے فوج کی سپلائی پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا، تاہم کریمیا کے لیے رسد کے ساتھ مسائل ہوں گے۔ ملک میں ابھی اسموگ کا سیزن شروع بھی نہیں ہوا ہے لیکن لاہور ان دنوں دنیا کے 5 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ لاہور ایک مرتبہ پھر دنیا کے 5 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں فضائی آلودگی میں نہ صرف مزید اضافے کا امکان ہے بلکہ اس سے انسانی صحت متاثر ہونے کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ماہرین ماحولیات سمجھتے ہیں کہ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے ٹھوس ٹرانسپورٹ پالیسی اور غیر معیاری ایندھن کے استعمال پر مکمل پابندی لگانا ضروری ہے۔ دنیا بھر میں ہوا کی کوالٹی سے متعلق ڈیٹا فراہم کرنے والے ادارے ایئر کوالٹی انڈیکس کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک مہینے کے دوران لاہور دنیا کے 5 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہے۔ فضائی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ ٹرانسپورٹ کا زہریلا دھواں ہے۔ 50% آلودگی اس دھوئیں سے پھیل رہی ہے۔ آلودگی کا 25% صنعتوں میں استعمال ہونے والی غیر معیاری ایندھن ہے۔ اسی طرح زرعی شعبے سے 15 سے 20% آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ لاہور میں بند روڈ پر سینکڑوں ایسے چھوٹے یونٹ ہیں جہاں انتہائی خطرناک ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ گاڑیوں کے پرانے ٹائر استعمال کرتے ہیں جبکہ زیادہ تر یونٹ اب کچرا پلاسٹک کو استعمال کر رہے ہیں۔ پلاسٹک کی بوتلیں، ریپر اور دیگر اشیاء کو مشینری کی مدد سے مکس کر کے ایک گولے کی شکل دے دی جاتی ہے اور پھر یہ پلاسٹک کے گولے بطور ایندھن استعمال ہوتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی پاکستان اور بھارت میں ہوا کا معیار خراب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔
سردیوں میں غیر معیاری ڈیزل کے دھوئیں فصلوں کی باقیات کو لگائی جانے والی آگ کے دھوئیں کے مرکب سے پیدا ہونے والی خطرناک آلودگی سرد درجہ حرارت کی وجہ سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ حکام اپنی نالائکی چھپانے کے لیے اس اسموگ کا ذمہ دار کبھی ہمسایہ ملک بھارت کو قرار دیتے ہیں تو کبھی ایئر کوالٹی انڈیکس کے اعداد و شمار کو ہی غلط قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور یہی حال دوستوں انڈیا کے نالائق حکام کا ہے، وہ بھی پاکستان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے قطر میں اہم افغان طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے طالبان وفد سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات کی ہے۔ الظواہری کی موت کے بعد اعلیٰ امریکی حکام کی یہ طالبان سے پہلی ملاقات ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ گزشتہ روز طالبان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ خطے میں اپنے مفادات کے لیے استحکام چاہتا ہے تو اسے افغان حکومت سے مثبت تعلقات بنانے ہوں گے۔ افغانستان میں طاقت کا استعمال کامیاب نہیں رہا۔ بھارت نے امریکہ کے حریف روس سے تیل خریدنے پر اپنا واضح موقف دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بھارت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حکومت کا اخلاقی فرض ہے کہ اپنے عوام کو سستی توانائی فراہم کرے۔ بھارت کو جہاں سے سستا تیل ملے گا وہ خریدنا جاری رکھے گا۔ یاد رہے دوستوں کہ گزشتہ ماہ امریکہ اور بھارت میں روسی تیل کی قیمت کی حد مقررہ کے معاملے پر اختلافات سامنے آئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا تھا کہ خطوں میں بھارت امریکہ تعاون کے اثرات آج نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ بھارتی وزیر نے کہا تھا کہ دونوں ممالک نے روسی تیل کی قیمت حد مقررہ کی تجویز پر تبادلہ خیال کیا ہے، مگر فی الوقت ہماری تشویش دباؤ تلے آئی توانائی مارکیٹوں میں قیمتوں میں اضافہ روکنا ہے۔ صدر پیوٹن نے اپنے تازہ ترین خطاب میں ایک نئے عالمی نظام کا تصور دوبارہ پیش کیا ہے جس میں روس کو انتہائی طاقتور اور مغربی دنیا کو بزدل دکھایا گیا ہے۔ اس نظام میں مغرب کو روس کی عزت کرنا اور یوکرین کو روس کی اطاعت کرنا سکھایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سچ ہمارے ساتھ ہے اور سچ ہی طاقت ہے، فتح ہماری ہوگی۔ لیکن اصلی دنیا میں معاملات بہت مختلف دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن ایک اندھی گلی میں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا کہ دراصل ہو کیا رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ صدر پیوٹن کو مغربی دنیا کی جانب سے یوکرین کی اتنی شدید حمایت کی توقع ہی نہیں تھی اور نہ ہی ان کو یوکرین کی جانب سے اتنی سخت مزاحمت کی امید۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 20 سال سے زیادہ عرصے تک اقتدار میں رہنے والے صدر پیوٹن جو آج ہی 70 سال کے ہوئے ہیں، اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کا آمرانہ طرز حکومت درست معلومات تک رسائی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ جس نظام میں مغرب کو روس کی عزت کرنا اور یوکرین کو روس کی اطاعت کرنا سکھایا جائے گا، یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے صدر پیوٹن نے یوکرین کا میدان جنگ چنا۔ اب جبکہ ان کے مقاصد پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے، ان کا پسپائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ روس کا اندازہ غلط ہو چکا ہے اور لگتا ہے کہ صدر پیوٹن کے پاس کوئی متبادل منصوبہ نہیں تھا۔ ہچکچاتے فوجی لوگوں کو محاذ کی جانب دھکیلنا خود ہی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ علاقائی سیاستدان سوویت دور کی طرح اپنے اپنے کوٹے سے زیادہ بھرتیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر روس کو مزید شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مزید فوجی محاذ پر بھجوانے پڑے تو یہ سب بدل سکتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ہماری جنگ تو مکمل شیطانیت کے ساتھ ہے۔ یہ یوکرین کی بات نہیں، مغرب کے ارادے واضح ہیں، حکومت کی تبدیلی اور روس کے ٹکڑے کرنا تاکہ روس باقی ہی نہ بچے۔ یہ وہ سچ ہے جسے صدر پیوٹن بھی مانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ روس کی کمزوری کا یہ لمحہ خطرات سے بھرپور ہے۔ یہ روس کی بقا کی جنگ ہے جس میں فتح کو ممکن بنانا لازمی ہے اور ہمارے پاس جوہری ہتھیار بھی ہیں۔ یہ روس اور مغرب کی جنگ ہے اور اب ہم آخری لائن پر ہیں۔ یہ وہ سچ ہے جو صدر پیوٹن چاہتے ہیں کہ مغرب بھی تسلیم کر لے۔
دوستو، پرندوں کے بارے میں یہ سچ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ پرندے اپنے کانوں سے نہیں سنتے، پرندے کانوں سے نہیں بلکہ اپنے سر سے سنتے ہیں۔ پرندے اپنے سروں کا استعمال مختلف زاویوں سے آواز سننے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ پرندوں کے بیرونی کان نہیں ہوتے، لیکن وہ ایسا کرنے کے لیے اپنا سر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ آواز ان کے اوپر سے آ رہی ہے یا نیچے سے یا کہیں اور سے۔ 80 کلو گرام وزن اٹھانے والی 7 سالہ مضبوط بچی جس کا نام روری وین ہے، اب تک متعدد ریکارڈ اپنے نام کر چکی ہے۔ ویٹ لفٹنگ کے عشق میں گرفتار 7 سال کی روری وین نے اپنی 5ویں سالگرہ سے ہی ویٹ لفٹنگ شروع کر دی تھی۔ 7 سال کے بعد شوہر اور بیوی، بھائی اور بہن نکلے جب برازیل کے ساؤ پولو میں رہنے والے 37 سالہ لیانڈرو اور 39 سالہ ایڈرینا کو پتہ چلا کہ وہ دونوں حقیقی بھائی اور بہن ہیں۔ دونوں کو ایسا لگا کہ جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ شادی کے بعد یہ دونوں میاں بیوی اپنی ماں کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس دوران ایڈرینا نے ایک ریڈیو چینل کے ذریعے اپنی ماں کو تلاش کر لیا۔ ریڈیو شو کے دوران اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے اس کی والدہ ماریا نے بتایا کہ اس کا ایک بیٹا لیانڈرو بھی ہے۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ شو کے دوران ہی رونے لگی۔ ایڈرینا نے ماریا کو بتایا کہ لیانڈرو اس کا شوہر ہے۔ حقیقت سامنے آنے کے بعد ان کی ماں حیران رہ گئی، لیکن یہ بیٹا ماریا کے دوسرے شوہر سے تھا۔ پانی بھرے ہائیڈرو جل سے اب سبز موتیا یعنی گلوکوما جیسے پیچیدہ مرض کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ ایک خاص قسم کے ہائیڈرو جل سے اس مشکل مرض کے لیے کسی آپریشن کے بغیر علاج کی راہیں کھل گئی ہیں، جس میں آنکھوں میں قطرے ڈالنے اور دوا کھانے سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ جارجیا ٹیک اور ایموری یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے بہت گاڑھے ہائیڈرو جل کا ایک انجیکشن تیار کیا ہے، جس میں پانی جذب کرنے والا پولیمر موجود ہے۔ سبز موتیا کے علاج میں سب سے پہلے آنکھ کے اندر دباؤ کو کم کرنا پڑتا ہے، اور بہت سنگین صورتحال میں ناقابل تلافی اندھا پن لاحق ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات آنکھ کے اندر دباؤ پریشر کم کرنے کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے، جو کئی بار ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس ٹیکنالوجی میں ایک سوئی سے آنکھ کے نیچے ایک مقام پر پولیمر داخل کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے آنکھ میں جمع ہونے والا مائع یا پانی باہر نکل آتا ہے۔ اسی عمل سے آنکھ کے پیچھے کا ایک اور بند مرکزی راستہ بھی کھولا جا سکتا ہے، جس سے اندر جمع ہونے والے مائعات باہر نکلتے ہیں اور آنکھ کے اندر بننے والا دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ انہیں اپنے دور میں ڈرون حملوں کے آرڈر دینے میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس سے ہزاروں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا تھا۔ باراک اوباما نے 17 نومبر کو شائع ہونے والی اپنی نئی کتاب اے پرومسڈ لینڈ میں ڈرون حملوں میں معصوم جانوں کے ضیاع سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سابق صدر کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی بھی خوشی محسوس نہیں کی اور نہ ہی کبھی خود کو طاقتور محسوس کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بچوں کی بہتر تعلیم، ان کے اہل خانہ کو صحت کی سہولیات مہیا کرنے، غریب ممالک کو زیادہ سے زیادہ خوراک کے حصول کے لیے مدد کرنے کی نیت سے سیاست میں داخل ہوا تھا۔ انڈونیشیا کے ایک سرکاری ملازم نے اپنے بیٹے کا نام سرکاری محکمے کے نام پر رکھ دیا۔ برطانوی اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے ایک سرکاری کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے سلیمت کا کہنا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت میں نے اپنی بیوی سے اسی وقت وعدہ کیا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو میں اس کا نام اپنے محکمے کے نام پر رکھوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے محکمے اور کام سے بے انتہا محبت ہے اور اس کے اظہار کے لیے میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے ڈپارٹمنٹ کے نام پر رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سننے میں یہ ظاہر ہے بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن مجھے اور میری بیوی دونوں کو یہ نام پسند ہے۔ ہاسپٹل نے بچے کے پیدائشی سرٹیفکیٹ پر نام ڈپارٹمنٹ کے نام پر لکھ دیا ہے۔
سال 2064 میں دنیا کی آبادی انتہائی اضافے پر پہنچ جائے گی اور 9 ارب 70 کروڑ تک پہنچنے کے بعد کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سال 2100 میں پاکستان کا شمار دنیا کی زیادہ آبادی والے ممالک میں ہوگا۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے تحت ہونے والی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ زیادہ تعلیم کی وجہ سے شرح پیدائش میں کمی آئے گی اور عالمی آبادی 44 سالوں بعد کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تحقیق کے مطابق سال 2064 میں دنیا کی آبادی 9 ارب 70 کروڑ تک پہنچنے کے بعد سال 2100 میں کم ہو کر 8 ارب 80 کروڑ رہ جائے گی۔ اس تحقیق کے مطابق بھارت، نائجیریا، چائنا، امریکہ اور پاکستان 22ویں صدی کے آغاز میں دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک ہوں گے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔